دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آب حیات کیا ہے اور اس کو کون سے پیغمبر نے پیا اور آب حیات کو پینے سے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلخ میں پس اسکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجودہ علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ حق تعالی نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا تو اس کی موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس سے زیادہ خوشبودار، اور اس کا نام بھی آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس کا پانی پینا چاہیے، اور علماء سے بھی اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کوہ کاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اور ہم تو یہاں کے کتب میں دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست چالاک ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کوہ کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماں نے کہا کہ لال و گوہر شاہ سوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے، جب ایسی کوئی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانا عقل مند کے سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدے پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کوہ کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر 1 برس مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گوہر شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ بس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر درازی ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری تاریکی میں آ پڑے۔ پھر اس گوہر شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہریں، آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھ آؤں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے، ایک بالا خانہ نظر آیا، 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے، اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا کہ اس ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جوان حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے، اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لہو و لعب عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالا خانے کو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کا تمام جواہرات کا بن گیا۔ پھر کہا اے ذوالقرنین، اب وقت آ گیا ہے کہ چنگو رباب اور بربت اور تنبورہ بجے گا۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالا خانہ لال و یاقوت کا بن گیا۔ پھر تو یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ اس مرغ نے پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہا اے مرد مجاہد، تو مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس کا ہے۔ پھر اس مرغ نے پھر کہا اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا خلق اللہ میں ہنوز دیانت بجا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں
حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس مرغ نے کہا کہ تم اس بالا خانے پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کیا کیجیے گا۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل تھے۔ ذوالقرنین تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آب حیات کو پینے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص مت بنو۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے۔ اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سنگریزوں کے گھوڑوں کے پیروں تلے مثال لال شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکماں اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، اور جو اس کو نہ اٹھائے گا تو وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے نکل کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جواہرات لال، زبرجد، یاقوت اور زمرد ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا تھا وہ اس لیے پچھتائے کہ کیوں نہیں زیادہ چنے۔ اسکندر ذوالقرنین نے حکماں سے پوچھا کہ جو پتھر اسرافیل نے مجھے دیا ہے اس میں کیا ماجرا ہے؟ حکماں نے کہا کہ تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو اور پھر سب پتھر دوسری طرف رکھو کہ کس کا پتھر وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ ایسا کیا گیا تو دیکھا کہ اسکندر ذوالقرنین کا ہی وہ پتھر وزن میں بھاری تھا جو ان کو خضر اسرافیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر اسکندر ذوالقرنین نے اپنے حکماں سے دریافت کیا کہ اس میں کیا اسرار ہے؟ وہ بولے کہ اب سب کے پتھر اتار کر اس پلڑے میں ایک مشت خاک رکھ دو۔ جب ایک مشت خاک کو پلے میں رکھا تو دونوں پلے برابر آئے، دونوں طرف برابر رہے۔ پھر پوچھا کہ اس میں کیا بھید ہے؟ حکمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے تو بھی تم کو سیری نہیں، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے، اور اسکندر ذوالقرنین یہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ چند روز بعد ہی انتقال کیا اور پھر سونے کے تابوت میں وہیں مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی بذریعہ ایک خبر کے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو ثواب بخشیو اور یتیم، اسیر، غریب، مسکین، بیوہ، محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان سے میری معرفت کی دعا کرانا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ زارو زار رونے لگی اور بعد مرنے کے ان کی وصیت کو پورے طور سے بجا لائیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احوال اسکندر ذوالقرنین کو سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو اور وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا، سب کافر سن کر متحیر ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں اور بالکل تورات و زبور کے یہ جوابات بتاتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ بس سوائے ابو جہل کے اور سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کو معلوم ہوا یا اب بھی شک ہے؟ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں یا نہیں، اور اگر تم کو اب بھی شک ہو تو پھر پوچھو
تب اس لعین نے کہا کہ تم تو ایک ساحر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں کے بارے میں، ترجمہ: پس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے کہا انہوں نے کیوں نہ ملی پیغمبری جیسے ملی تھی موسیٰ کو، یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار کی۔ پس اے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی پر راضی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔